شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی زیدی کوسن شیئر کر رہے ہیں الہ آباد انڈیا سے۔ زیدی کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میری نانی جی کی ایک سہیلی تھی جن کا نیم چن چن تھا۔ تب یہ لوگ کانپور میں رہتے تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ان کے بال بہت زیادہ لمبے تھے اور وہ ہر وقت اپنے بال کھلے رکھتی تھی۔ نانی جی کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں نے نئی گاڑی لی تھی تو اپنی نئی کار پر ہم لوگ چن چن کی طرف گئے، وہاں سے ان کو لیا اور جو موتی جھیل ہے، موتی جھیل کانپور، وہاں پر ہم لوگ گئے، جھیل پر گھومنے پھرنے کے لیے گئے۔ اس دن بھی چن چن نے بال کھولے ہوئے تھے اور وہ بہت زیادہ خوبصورت بھی لگ رہی تھی۔ ہم لوگ کافی دیر جھیل پر گھومتے پھرتے رہے۔ وہاں پر ایک بہت خوبصورت جگہ تھی جہاں پر بہت زیادہ گلاب کے پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے۔ ان گلاب کے پھولوں کے پودوں کے پاس ہی ایک بہت بڑا درخت بھی تھا۔ چن چن جب وہاں پر گئی، گلاب کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی، وہاں پر کھڑے ہو کر اس نے ایک گلاب کا پھول توڑا اور اپنے بالوں میں لگا لیا۔ جیسے ہی اس نے وہ پھول اپنے بالوں میں لگایا، ایک دم سے اس کی کنڈیشن ہی چینج ہونے لگ گئی۔ وہ وہیں پر کھڑی کھڑی بے تحاشا زور سے کہکے مار کر ہنسنے لگ گئی۔ ہم سب لوگ اس کو دیکھ رہے تھے۔ ہمیں بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح سے بیہیو کیوں کر رہی ہے، یہ کیوں ایسے عجیب و غریب کہکے لگا رہی ہے۔ چن چن کے فادر نے جب دیکھا، وہ بڑے پریشان ہوئے، وہ تھوڑے سے ڈر گئے کہ پتہ نہیں اس کو ایک دم سے ہوا کیا ہے، یہ آج تک اس طرح سے نہیں ہنسی، یہ تو رک ہی نہیں رہی ہے۔ بڑی اس کو روکنے کی کوشش کی، پوچھنے کی کوشش کی کہ تم اتنا کیوں ہنس رہی ہو، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور اس کے ہنسنے کا انداز اور آواز بھی بہت زیادہ عجیب تھی۔ جیسے کیسے کر کے بڑی مشکل کے ساتھ اس کو گاڑی میں ڈالا، گھر لے کر آئے۔ سارے راستے وہ ویسے ہی ہنستی رہی اور کنٹینیوسلی ہنستے جا رہی تھی۔ گھر لے کر آئے، گھر آ کر بھی اس کی وہی حرکت، اتنی دیر سے اس نے ہنسنا شروع کیا تھا اور وہ چپ نہیں کر رہی تھی۔ گھر والے ڈر گئے کہ شاید اس کے دماغ پر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے یا اس کا دماغی توازن پلٹ گیا ہے جو یہ اس طرح سے ہنستی جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ اس کو ڈاکٹر کے لے کے جاتے ہیں، سائیکیٹرسٹ سے چیک کرواتے ہیں کہ آخر اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے۔ وہ لوگ اس کو بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر جب اس کو چیک کرتا تھا تو وہ یہی کہتا تھا کہ ان کی دماغی حالت بالکل ٹھیک ہے، ان کو میڈیکلی کوئی بھی ایشو نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ نانی جی کہتی ہیں جو چن چن تھی اس کی حرکتیں بھی عجیب ہو گئی تھیں، بالکل جیسے پاگلوں والی حرکتیں کرنا، ہنسنے بیٹھنا تو ہنستے ہی رہنا، اور اگر کھانے پینے پر آنا تو بے حساب کھا لینا، یعنی اس کی کوئی بھی وہ کنڈیشن ہی اس کی چینج ہوگی۔ پھر ان کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ شاید کسی ہوائی مخلوق کا اثر ہو گیا ہے، سایہ جنات، جن بھوت پریت کا اثر ہو گیا ہے۔ ان کو وہ لوگ اجمیر شریف بھی لے کر گئے، درباروں پر بھی لے کر گئے، علماء کرام کے پاس بھی لے کر گئے، لیکن کوئی بھی ان کو ٹھیک نہیں کر سکا۔ ان کی حالت دن بدن اور سے اور ہی ہوتی جا رہی تھی۔ گھر والے بڑے پریشان تھے کہ پتہ نہیں ان کی بیٹی کو کیا ہو گیا کیا نہیں۔ نانی جی کہتی ہیں ہم لوگ بھی پتہ کرنے جاتے تھے تو سب یہی کہتے تھے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کو کیا ہو گیا ہے، بس جب بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے یہ ہنستی رہتی ہے، چپ نہیں کرتی، عجیب و غریب باتیں کرتی ہے، یا اس کی سچویشن اتنی چینج ہو چکی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نانی جی جو تھی ان کی ایک جاننے والی تھی، وہ ایک بہت بڑے عامل بزرگ کو جانتی تھی، روحانی بزرگ تھے وہ بہت بڑے۔ ان کو بتایا گیا، وہ جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو جا کر دیکھوں گا کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ ان کی میں نے سماجت کی۔ جب وہ بزرگ ان کے گھر آئے، پہلی بار نانی جی کی وہ جو سہیلی تھی ان کے اوپر اس مخلوق کی حاضری ہوئی۔ ان کی آواز بدل گئی، پہلے وہ عورت کی آواز میں ہنستی تھی،
ایک دم سے انہوں نے مرد کی آواز میں چلانا شروع کر دیا، بے تحاشا غصہ کرنے لگ گئی اور یہ کہنے لگی کہ میں اس کو مار دوں گا اگر اس کے قریب کوئی بھی آیا۔ وہ اپنے آپ کے بارے میں یہ چیز کہہ رہی تھی۔ وہ جو بزرگ تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کسی مخلوق کے زیر اثر ہے، کیونکہ ان کے والد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب پہلی بار اس پر اثر ہوا تھا تو جب یہ بہت زیادہ اس نے ہنسنا شروع کیا تھا گلاب کا پھول بالوں میں لگانے سے، جب میں نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو یہ میرے پر چلانے لگی۔ اس وقت بھی یہ اپنے آپے میں نہیں تھی، تو ہم لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم بن گیا ہے، لیکن یہ پرابلم اب کنٹرول نہیں ہو رہا۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے جیسے پڑھائی کرنی شروع کی، چن چن کے جسم میں ایک مرد نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ بہت بھیانک آوازیں نکال رہا تھا۔ ان بزرگ نے ان کا ایک نیل پکڑا، ان کے ناخن کے اوپر کچھ پڑھائی کر کے اس مخلوق سے ہم کلام ہوئے اور اس سے یہ پوچھا کہ تم کون ہو اور اس لڑکی کو کیوں اذیت دے رہے ہو، اس کے پیچھے کیوں لگے ہو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ لڑکی جب اس دن جھیل پر آئی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور یہ جس درخت کے نیچے کھڑی تھی اس درخت پر میرا بسیرا ہے، میں ایک جن ہوں اور میں اسی درخت پر برسوں سے رہتا ہوں۔ اس نے میرے ہی درخت پر پاس لگے گلاب کے پھول کو توڑا اور اپنے بالوں میں لگا لیا۔ بس اسی وقت میں اس پر عاشق ہو گیا۔ یہ مجھے اتنی پسند آئی کہ اس وقت سے میں اس کے ساتھ ہوں۔ میں نے اس کا دماغ، اس کا جسم جکڑا ہوا ہے اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر کوئی اس کو میرے سے دور کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو جان سے مار دوں گا، کیونکہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے حکم سے میں اس بچی کو تم سے ضرور بچاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ تم اس کو کیسے نقصان پہنچاتے ہو۔ وہ کافی پہنچے ہوئے بزرگ تھے، اللہ پاک نے ان کو علم دیا تھا، اللہ نے ان کو طاقت سے نوازا تھا۔ انہوں نے پڑھائی کرنی شروع کر دی تو نانی جی کی جو دوست چن چن تھی وہ جیسے جسم اپنے بال جھٹکنے لگ گئی اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، چیخیں مارنے لگ گئی، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گئی، بہت زیادہ اور زبانیں بولنے لگ گئی۔ باقاعدہ ان کو دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے اوپر کسی مخلوق کی حاضری ہوئی ہوئی ہے۔ ان کی آئی بال جو تھے وہ بالکل وائٹ ہو گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں۔ بالآخر وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اللہ کے حکم سے پڑھائی کی اور اللہ کے حکم سے ہی اس مخلوق کو انہوں نے کسی اور چیز میں قید کر دیا۔ جب وہ جن ان کے جسم سے نکلا اور ان کو باقاعدہ ایک بوتل میں قید کیا گیا تو جو نانی جی کی دوست تھی وہ وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ نارمل تھی۔ نانی جی کہتی ہیں کہ ابھی بھی ان کی دوست حیات ہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن ان کا ذہنی توازن ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اپنے منہ سے بھی اپنی کہانی سناتی ہیں اور جب نانی جی ہمیں یہ کہانی سناتی ہیں تو نانی جی کے چہرے کے ایکسپریشنز بھی اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے ان کو دیکھ کر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنی خوفناک یہ چیز ہوگی جب وہ اپنی دوست کو دیکھتی ہوں گی۔ تو جب ان کے اوپر سے اس مخلوق کا سایہ ہٹا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس ٹائم میں نے اپنے بالوں میں وہ پھول لگایا تھا اسی وقت میرے جسم کو ایک عجیب سا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ اس وقت وہ جن ان پر حاوی ہو چکا تھا۔ اب وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، زندہ ہیں، لیکن ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی بھی کبھی کبھی وہ ایسے ہی کرتی ہیں جیسے ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مخلوقات، کچھ جنات اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اگر وہ انسان پر ایک دفعہ قابض ہو جائیں، وہ انسان کے جسم سے نکل بھی جائیں تو انسان اپنی زندگی میں نارمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک کہانی تھی جو زیدی نے الہ آباد انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ زیدی آپ کا۔ اسی لیے لسنرز، اکثر میں اپنی سٹوریز میں آپ لوگوں کو یہ میسیج بھی دیتی ہوں، خاص طور پر ینگ لڑکیوں کو پرہیز کرنی چاہیے۔ بے شک بال کھولنے کسی ایونٹ پر کھولنے پڑ بھی جاتے ہیں، لیکن جب آپ کہیں باہر جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، موسٹ آف کسی جھیل پر، کسی سی سائڈ یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی نہر وغیرہ ہو، ایسی جگہوں پر کبھی بھی بال کھول کر بہت زیادہ پرفیوم لگا کر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پانی جس جگہ پر ہوتا ہے وہاں پر بھی بے تحاشا جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ جنات پانی پر بھی رہتے ہیں
اور جب کوئی بھی ینگ لڑکی بال کھول کر جاتی ہے، خوشبو لگا کر جاتی ہے، تو وہ جنات ان پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ پرہیز کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے لڑکوں کو بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ بے تحاشا پرفیومز لگا کر رات کے وقت کسی سنسان راستے سے نہیں گزرنا چاہیے، کسی قبرستان یا کسی ایسی جگہ سے نہیں گزرنا چاہیے جہاں پر بہت زیادہ سبزہ ہو، گرینری ہو۔ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مدثر شیئر کر رہے ہیں۔ مدثر کہتے ہیں، میں بیسیکلی پاکستانی ہوں، لیکن میں رہتا انگلینڈ میں ہوں۔ پچھلے 12 سال سے میں انگلینڈ میں ہی ہوں۔ تو وہاں پر مارننگ میں میری ایک فکس جاب ہے، اس کے بعد پارٹ ٹائم میں اکثر جگہوں پر کبھی کبھی کام کر لیا کرتا ہوں۔ ایک دو جگہ ایسی ہیں جہاں پر اکثر میں پارٹ ٹائم بھی کام کرتا ہوں۔ اسی طرح سے میں اپنی پارٹ ٹائم کی جاب کر کے واپس آ رہا تھا۔ بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ مجھے عادت تھی کہ میں بہت زیادہ پرفیوم وغیرہ لگایا کرتا تھا۔ میری طرح بہت سے ایسے لڑکے ہیں جو پرفیومز لگاتے ہیں، اکثر لوگوں کو شوق ہوتا ہے۔ تو مجھے بھی عادت تھی، میں بہت زیادہ پرفیوم یوز کرتا تھا، یہاں تک کہ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا تھا تو میں بہت زیادہ پرفیومز لگا کر نکلتا تھا۔ جس راستے سے میں آتا جاتا تھا وہ ایک بالکل سنسان اور ویران سڑک تھی۔ اس کی ایک سائڈ پر ایک بہت قدیم اور پرانا چرچ ہوتا تھا، اور اس کی دوسری سائڈ پر بہت بڑے بڑے گھنے درخت تھے۔ ان کے سینٹر میں وہ ایک راستہ تھا جو سڑک کراس کر کے پھر نیکسٹ آگے میں اس جگہ پر جاتا تھا جہاں پر میری جاب ہوتی تھی۔ میں نے اپنی سیکنڈ شفٹ ختم کی اور میں وہاں سے واپس آ رہا تھا۔ سیکنڈ شفٹ پر جب بھی میں جاتا تھا، میں موسٹ آف واکنگ ڈسٹینس پر تھی، تو میں چلتے ہوئے جاتا تھا، پیدل ہی جایا کرتا تھا۔ اس کے لیے مجھے کسی بھی ٹرانسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ 10-15 منٹ کا سفر ہوتا تھا اور وہ میرا بہت اچھا گزر جاتا تھا، کیونکہ جس طرف بہت زیادہ درخت تھے وہ سائٹ بہت خوبصورت لگتی تھی۔ اوپر کافی زیادہ اونچی وہ سڑک تھی اور پہاڑ تک اوپر وہ درخت ہی درخت تھے۔ تو وہیں سے میں واپس آ رہا تھا۔ جیسے میں اس پوائنٹ پر پہنچا جہاں پر ایک سائڈ پر وہ پرانا چرچ تھا اور ایک سائڈ پر وہ درخت تھے، وہاں پر پہنچتا گیا۔ اس چرچ میں آج تک میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ مجھے وہاں پر آتے جاتے ہوئے بھی 2 سال ہو گئے تھے۔ آج تک کبھی اس چرچ میں نے کسی پریسٹ کو یا کسی اور وہاں کے سٹیزن کو آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ سننے میں یہ آیا تھا کہ وہ چرچ پچھلے 15 سالوں سے خالی تھا، بند تھا، یعنی کہ اب وہ کیوں بند ہوا تھا یہ مجھے نہیں پتا۔ جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو بس اس کے ایک کارنر پر نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا تھا، اس لیے کبھی میرا اس طرف دھیان گیا ہی نہیں۔ لیکن اس کی پرانی عمارت کو دیکھ کر اکثر میرے ذہن میں خیال آتے تھے کہ وہ پرانے دور کی ہی لگتی تھی۔ شاید وہ چرچ بہت زیادہ قدیم اور پرانا تھا اور دیکھنے میں بھی وہ بڑا خستہ حال لگتا تھا۔ میں وہاں سے گزرا تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں پر چرچ میں کوئی موجود ہے۔ مجھے چرچ میں سے باقاعدہ وہ ایک جو مخصوص بیل بجتی ہے مجھے وہ سنائی تھی۔ میں نے جب وہاں پر پلٹ کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر جس طرح سے جو نن ڈریس پہنتی ہیں وہاں پر ایک خاتون کھڑی تھی، بالکل وہ چرچ کے باہر نکل کر آ گئی۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ آج تک یہاں پر کوئی نہیں آیا، اب اتنی رات کو یہاں پر کون ہو سکتا ہے۔ اس چرچ کی کوئی لائٹ نہیں جل رہی تھی، وہاں پر اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی تھیں۔ وہ عورت وہاں پر کھڑی تھی، نن تھی کوئی۔ میں نے اگنور کیا، میں آگے جانے لگا۔ اس نے باقاعدہ مجھے آواز دی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ اشارہ کر کے مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے اور مجھے کیوں بلا رہی ہے۔ میں نے دور سے ہی پوچھا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ آئی نیڈ یور ہیلپ۔ اب میں وہاں سے جا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ مجھے ایسے وہ بلا رہی تھی بار بار۔ تو مجھے لگا کہ شاید کوئی کام ہوگا، شاید کوئی یہاں پر آیا ہو جن کو پتہ نہ ہوگا یہ چرچ بند ہے۔ اب جس طرح وہ نو انٹری کا بورڈ لگا تھا اس طرف سے ہوتا ہوا ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی، اس کی سائڈوں پر بھی بہت زیادہ یہ پھول وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ جب میں وہاں پر گیا تو وہ بالکل چلتی ہوئی پاس آ گئی، کافی زیادہ ہائٹڈ تھی، اور اس کے چہرے کا کلر اس حد تک سفید تھا کہ وہ اس روشنی میں وہ بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا،
خوف آ رہا تھا دیکھ کر مجھے. بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں. اس نے مجھے یہ کہا کہ مجھے تمہاری مدد چاہیے، میرا چھوٹا بھائی ہے اور وہ ادھر بیک سائڈ پر گر گیا ہے اور وہ زخمی ہے، اس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے. ہمیں پتہ نہیں تھا یہ چرچ بند ہے، تو ہم لوگ یہاں پر آئے تھے. میں نے جب اس کی بات سنی، اتنے میں مجھے اس طرف سے کسی بچے کے رونے کی بھی آواز آئی. اب میں ڈر بھی رہا تھا کہ آگے جاؤں یا نہ جاؤں. تو جیسے ہی وہ موو ہوئی، میرے پاس موبائل تھا، میں نے موبائل سے ٹارچ آن کی کیونکہ وہ راستہ آگے سے تھوڑا سا خراب سا تھا اور مجھے وہاں پر جو باڑ سی لگی ہوئی تھی اس کو پھلانگ کر جانا تھا. تو جیسے ہی میں اس کے اوپر سے اترا، وہ ابھی تھوڑا سا آگے ہوئی، اس نے جو وہ کاسٹیوم پہنا ہوا تھا شاید وہ اس کو اٹھا کر چلنے لگی تو اس کے پاؤں الٹے تھے. بس یہ چیز دیکھنے کی دیر تھی. جب میری نظر اس کے پیروں پر پڑی، میں وہیں سے ابھی میں نے ایک ٹانگ ادھر کی تھی، میں نے اللہ اکبر کہا، میں نے ٹانگ پیچھے کی اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا. مجھے اپنی بیک سائڈ سے اتنی بھیانک چیخ سنائی دی کہ آج بھی اگر وہ چیخ میرے کانوں میں گونجتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کو میں محسوس ہی کر لوں تو میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں. جب میں اپنے گھر پہنچا، مجھے بہت سخت بخار تھا. پاکستان جب میں نے کال کی، امی ابو سے میری بات ہوئی، میں نے انہیں ساری بات بتائی. وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے. امی ابو نے یہی کہا کہ تم اس طرف اب مت جانا، پتہ نہیں وہ کیا مخلوق تھی کیا مخلوق نہیں تھی، تم مت جانا وہاں پر. میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گا. جس جگہ پر میں ڈے ٹائم جاب کرتا تھا وہاں پر میرے ایک دوست تھے، وہ حافظ قرآن بھی تھے، مسلم تھے، حافظ قرآن تھے. ان سے جب میں نے اس ٹاپک پر بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہاں پر ایک ایسی ہستی کو جانتے ہیں، ایک ایسے پرسن کو جانتے ہیں جو جنات، اسپرٹس، گھوسٹ، ڈیمن ان پر بہت زیادہ علم رکھتے ہیں. یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مسلم تھے، یعنی اس وقت انہوں نے مجھے نہیں بتایا تھا. تو جب میں ان کے پاس گیا تو پتہ چلا وہ مسلم نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا بہت زیادہ ان کو علم تھا، کمانڈ تھی ان کی یہ جنات وغیرہ پر. تو میں نے انہیں جب ساری بات بتائی، انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ کر میرے نیلز دیکھے، میرے دونوں ہاتھوں کے نیلز اچھی طرح دیکھے. میرے جو ہاتھوں کے نیلز تھے، میں نے اس چیز کو نوٹس نہیں کیا، میرے ہاتھوں کے نیلز پر ہلکے ہلکے جیسے بلو مارکس ہوتے ہیں، جیسے نیل پڑ جاتے ہیں، وہ نیل پڑے ہوئے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے ہاتھوں کے نیلز کے اوپر جو نیل پڑے ہیں یہ علامت ہے اس چیز کی کہ جس مخلوق کے پیچھے تم گئے تھے وہ ایک چڑیل تھی، یعنی وہ ایک ایول اسپرٹ تھی. تم وہاں سے گزرتے تھے اکثر اور تم نے جس طرح سے بہت زیادہ پرفیوم لگایا ہوا تھا، وہ جگہ ہی ایسی تھی، اس وقت وہ مخلوق وہاں پر موجود تھی. اگر تم اس کے پیچھے چلے جاتے تو وہ تمہیں زندہ نہ چھوڑتی. پھر جب انہوں نے اس چرچ کے بارے میں نے انہیں بتایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ چرچ خالی ہوئے ہوئے بھی، اس کو بند ہوئے بھی 25 سے 30 سال ہو چکے تھے، کیونکہ وہاں پر اکثر لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہونے لگے تھے. ان کو ایک ایسی ہی عورت نظر آتی تھی، کبھی وہ کسی روپ میں نظر آتی تھی، کبھی کسی روپ میں نظر آتی تھی، اور وہ اسی طرح سے لوگوں کو بلاتی تھی، اپنے پیچھے لے کر جاتی تھی. اسی چرچ کی طرف ایک گریو یارڈ بھی تھا، وہاں پر لے جا کر وہ لوگوں کو مار دیتی تھی. بہت سے لوگوں کی وہاں سے ڈیڈ باڈیز ملی، اور جب یہ واقعات بڑھنے لگ گئے تو پھر اس چرچ کو بند کر دیا گیا اور وہاں پر باقاعدہ نو انٹری کا بورڈ لگا دیا گیا. انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ تم دوبارہ غلطی سے بھی اس روڈ سے مت گزرنا، کیونکہ اس کا اس حد تک تم پر اثر ہوا ہے کہ تمہارے جسم پر بھی اس کا اثر، تمہارے جسم کے اور بھی کسی حصے پر نیل کا نشان ضرور ہوگا. ان کی بات ٹھیک تھی. جس وقت صبح میں نے کپڑے چینج کیے تو میرے بازو کے اوپر بھی نیل کا نشان تھا. پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ایز پر یور ریلیجن آپ نماز پڑھیں، جو آپ عبادت کرتے ہیں آپ وہ لازمی کریں، اور اس طرف آپ نے نہیں جانا. پھر میں نے وہ جو پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا، میں دوبارہ اس روڈ پر آج تک نہیں گیا. یہ میری زندگی کی ایک کہانی ہے جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا، جو میرے ساتھ ہوئی. بہت شکریہ مدثر آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اسٹوریز آفیشیل پر میں بہت ہارر اسٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو ضرور وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو پسند آئے گی. نیلو وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں.
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.